کے دوران جس طرح کی احتیاطی تدابیر دیکھنے میں آئی تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ موجودہ دوسری لہر کے دوران ہم نے نہیں دیکھی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں 1100 اموات ہو چکی ہے، یعنی 78 افراد روزانہ کورونا سے انتقال کر گئے۔ 14 روز میں اوسطاً روزانہ 2330 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح سے 32634 نئے کیسز پچھلے 15 دن میں سامنے آئے۔ پاکستان میں ابھی بھی کرٹیکل مریضوں کی تعداد 2263 ہے۔ ان حالات میں پاکستانی بھی بے چینی سے ویکسین کے منتظر ہیں، جس کے لیے حکومت نے $150 ملین مختص بھی کیے گئے۔ ویکسین عوام کو مفت لگائی جائے گی، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ حکومت کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ویکسین منگوانے کی اجازت دی گئی ہے، جو عوام کو کم ہی قیمت میں مہیا کی جائے گی۔ کورونا ویکسین کی خریداری پر کابینہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اب پاکستانی تو یہی سوچیں گے کہ سرخ فیتہ اس کی جلد فراہمی میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور ریڈ ٹیپ کے بغیر جلد از جلد یہ ویکسین پاکستانیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمنٹری سیکرٹری آن ہیلتھ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ لاسٹ ٹائم جب آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا جو پلانز ہیں اور جو چیزیں تیاریاں کر لی گئی ہیں جنوری میں کے مہینے میں یہ ویکسین جو ہے ہمیں اویلیبل ہو جائے گی، ارلی جنوری میں آپ نے بلکہ کہا تھا۔ تو کیا ابھی آپ کو یہ چیزیں آن ٹریک لگ رہی ہیں اور ویکسین کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جتنی پریپریشنز ہیں اب وہ آپریشنلائز ہونے جا رہی ہیں، بہت جلد ویکسین عوام کو لگنے لگے گی؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے ویکسین پروکیور کرنے کا جو شروع کیا تھا عمل آج سے کافی مہینے پہلے، اب وہ سب فائنل مراحل میں پہنچ چکا ہوا ہے اور 8 کمپنیز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں جن کو فائنلائز کیا گیا ہے کہ جن سے ہم نے فائنل نیگوسیشنز کرنی ہے، اور انہی میں سے کچھ کمپنیز ہوں گی جن سے یہ فائنلی ویکسین جو ہے یہ پاکستان میں آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی تھیں، جس کے اندر اس کی اویلیبلٹی، اس کی افورڈیبلٹی، اس کی سیفٹی، اس کی ایفیکیسی، اس کی کاسٹ، اس کی جو کولڈ سٹوریج یا کولڈ چین جو مینٹین کرنی تھی اپنے ملک کے حساب سے، ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایویلویٹ کرنی تھی۔ اور اب فائنلی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نیگوسیشنز تقریباً فائنل ہو چکی ہیں اور موڈیلٹیز جو ہیں وہ اب فائنلائز کی جا رہی ہیں۔ تو اس کی روشنی میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2021 کا جو فرسٹ کوارٹر کا اینڈ ہے اس کے اندر ہمیں بہت امید ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ پاکستان میں آ جائے گی، اور اس کے لیے ٹریننگز جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، لاجسٹکس۔ اگر آپ اب جو ٹائم لائن آپ دے رہی ہیں، یہ جو پریویس ٹائم لائن آپ نے دی تھی اس میں تو پھر یہ تقریباً 3 مہینے کا ڈیلے ہو گیا ہے جو آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا۔ نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ ہماری آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 طریقے سے ہماری ویکسینز اس وقت جن کے کلینیکل ٹرائلز ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں وہ بھی تقریباً فائنل مراحل میں ہیں، اور تقریباً 18,000 لوگوں والنٹیئرز کو لگنی تھی، مور دین 14-15,000 والنٹیئرز کو لگ چکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس سورس سے بھی ویکسین جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بس اسی فرسٹ کوارٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آ جائے گی۔ اس کی تیاریاں پوری، کیونکہ ہمیں اس کی جو کولڈ چین کو مینٹین کرنے کے لیے تیاریاں کرنی تھیں وہ بھی اس وقت فائنل مراحل میں، ہمیں اپنی کیپیسٹی سٹوریج کی بڑھانی تھی، اس کے لیے بھی ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ جن ٹیمز نے اس ویکسین کو ڈیل کرنا ہے، جو لاجسٹک ٹیم ہے، اس کی ٹریننگ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھنی تھی، اور جب تک کوئی ویکسین اپنی فائنل سیفٹی کو اور ایفیکیسی کو انشور نہ کر دیتی، وہ ہم لوگوں کو فائنل نیگوسیشن کرنے میں ڈیلے آ رہی تھی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ اب ہر چیز جو ہے شاید کہ یہ چیز بھی ذہن میں ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کسی ویکسین کا اچانک کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ آنے لگے اور پاکستان کمٹ کر جائے تو وہ شاید پرہیپس وہ بھی ایک کوشن جو تھا وہ ایکسرسائز کرنا ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمارے ہاں جو اس وقت یہ سیکنڈ ویو ہے کووڈ کی، بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے 8 دن سے جو نمبرز آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ہم پلیٹو کر رہے ہیں اس سیکنڈ ویو کے دوران۔ آپ لوگوں کا بھی یہ سینس ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ پھر واپس تھوڑا 5-6 کے اوپر آیا ہے، جو 8-9 پہ چلا گیا تھا۔ تو کچھ سلائٹلی تھوڑی سی امپروومنٹ تو ہے، مگر
اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ احتیاط چھوڑ دیں، ابھی بھی ہم لوگ ڈینجر زون سے باہر نہیں ہیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 پلس کیسز جو ہیں وہ ڈیلی رجسٹر ہو رہے ہیں، یہ 3000 سے اوپر چلے گئے تھے. اگر ان فگرز کو ہم دیکھیں تو ہمیں سلائٹلی تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں نسبتاً بہتر ہو رہی ہیں، مگر یہ آنے والے ایک دو ہفتوں میں جو ہے وہ پکچر زیادہ کلیئر ہوگی. سائنس اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ہمارا پریویس ایکسپیرینس ہے، تو کچھ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نیئر کر رہے ہیں، وی آر کلوز ٹو پیک، جس کو کہ جو کہ پھر جس کے بعد پھر سبسٹینشیل جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے. ہم نے پہلی ویو کے اندر زیادہ پیریڈ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ کہیں آگے جا کے وہ پیک کرے گا اور پھر نمبرز ہمارے بہت زیادہ سیویئر ہوں گے. ابھی جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے پچھلے ہفتہ 8 دن سے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم پیک کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ جی بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اب نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے سے سٹیبلائز ہو رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سچویشن جو ہے وہ پلیٹو کی طرف جا رہی ہے. مگر ابھی بھی اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ اس میں مزید اضافہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پر پچھلی لہر میں جس طرح سے بہت ہائی نمبرز پریڈکٹڈ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جلدی پیک کر گئے تھے اور ڈاؤن ٹرینڈ جو تھا وہ آ گیا تھا، تو اس دفعہ بھی وہ ہم نے 3000 کے فگرز کو ٹچ کر کے دوبارہ ہم نیچے آئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ذرا ایس او پیز کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہوئی اور گورنمنٹ جو سٹیپس لے رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کے اور دوسرے جو ایس او پیز کے لیے سختی کی جا رہی ہے، اگر اسی طرح عوام کوآپریٹ کرتی رہے گی تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلدی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جو ہے جو ایک ٹرینڈ بنائے اس کو ہم مینٹین کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے ہیلتھ، ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت مسلسل پاکستان پر 5th جنریشن وارفیئر کے تحت اور ایکچول وارفیئر کے تحت بھی حملہ